بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ابتدائی ساعتیں اور ابتدائی رات گزر چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک سے قبل ایک دن قبل یا کچھ دن قبل صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے اور رمضان المبارک کے فضائل بتاتے تھے اور تفصیل کے ساتھ مختلف احادیث کی کتابوں میں وہ حدیث آئی ہے، آپ حضرات سنتے ہیں، کہ جس میں شیاطین کو قید کرنے کی بات ہے، نیکیوں کے موسم کی بات ہے، سخاوت کے موسم کی بات ہے۔ وہیں اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا جملہ ارشاد فرمایا، چھوٹا سا جملہ ہے، فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالْمُوَاسَاةِ، کہ یہ جو مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے یہ صبر کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ بڑا الہامی جملہ ہے جو کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی جیسی ذات اقدس کہہ سکتی ہے اس کو۔ اس ایک جملے میں کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالْمُوَاسَاةِ، کہ یہ صبر کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا جسے کہنا چاہیے کہ موٹو بیان فرما دیا، رمضان المبارک کا موٹو بیان فرما دیا کہ یہ تمہاری جو چلنے کی رمضان المبارک میں جو تمہارے اعمال کی جو کسوٹی ہے، جو بنیاد ہے، جو تمہارا پرنسپل ہونا چاہیے، وہ صبر اور ہمدردی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر جو ہے سارا جہاں آ جائے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں ہمیں جہاں عبادتوں پر صبر کرنا ہے، جہاں ہمیں نیک اعمال پر صبر کرنا ہے، وہاں گناہوں پر بھی صبر کرنا ہے۔ یعنی عبادتوں پر قائم رہنے کا صبر اور گناہوں کو چھوڑنے کا صبر، دونوں صبر ہیں، لیکن دونوں کی جہتیں اور دونوں کے جو ہے مطلب الگ ہیں۔ عبادت پر صبر ہوتا ہے اس پر قائم رہ کر، اور گناہوں پر صبر ہوتا ہے گناہوں سے دور رہ کر۔ تو اس کو پہلی بات صبر اور مواسات، ہمدردی کا مہینہ۔ اب ہمدردی یہ بہت بڑا لفظ ہے، اس میں صرف افطاری کرانا شامل نہیں ہے، اس میں کسی کو کھانا کھلانا وہ بھی اس کا حصہ ہے، اس کی بھی الگ فضیلت بیان ہوئی اور خوب فضیلت بیان۔ لیکن ہمدردی سے مراد یہ کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی جائز کام کہا ہوا ہے وہ کرا دو، یہ بھی ہمدردی ہے، یہ بھی اسی مہینے کا خاصہ ہے۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کو 5 منٹ کا فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو مالی فائدہ پہنچا، تو آپ وقت کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس میں اس مہینے میں خوب اس بات کا اہتمام رہے کہ تمام کی تمام عبادتوں پر صبر رہے اور گناہوں پر بھی صبر رہے، یعنی کہ گناہوں کو چھوڑنے کا صبر رہے، اور ہمدردی کا ایک جذبہ آپ کے دلوں میں اور آپ کے اخلاق میں پیدا ہو، جس سے سارے کے سارے لوگ، آپ کے گرد و پیش کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ پھر یہ کہ رمضان المبارک ظاہر 30 دن یا 29 دن کا وقت ہوتا ہے، اس میں 24 گھنٹہ ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس میں رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 3 گھنٹے جو ہے رمضان کا دل اور جان ہے۔ تو ہماری اپنی مصروفیات کے اندر ہو سکتا ہے ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان 3 گھنٹوں کو ہم کسی بھی طور پر رمضان میں ضائع نہ کریں۔ اور وہ گھنٹہ ایک افطاری سے پہلے والا گھنٹہ، ایک سحری والا گھنٹہ اور ایک نماز فجر کے بعد والا گھنٹہ، یہ 3 گھنٹے بن گئے
اور اس کو آپ اگر 30 سے ضرب دے دیں تو 90 گھنٹے یہ آپ جو ہے وقف کر دیں اس ماہ مبارک میں، 90 گھنٹے۔ اس میں بھی جو 2 گھنٹے ہیں تھوڑی سی تخفیف کے ساتھ، تھوڑا سا نیچے اتر کر، بعض لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد اپنی کچھ مصروفیات ہیں، کالج جانا ہے، آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے اور دیگر، لیکن اس کے باوجود یہ جو بقیہ 2 گھنٹے ہیں، اپنا افطاری سے پہلے والا گھنٹہ اور سحری والا گھنٹہ، اس کو خاص طور پر ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، مناجات میں استعمال کریں، اور اس کے اندر کسی قسم کا دنیاوی کام نہ کریں۔ یہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اگر آپ نے دے دیے رمضان المبارک کو، تو گویا یہ کہ پورا رمضان المبارک آپ نے رمضان کا مغز اور رمضان المبارک کی جان جو ہے وہ حاصل کر لی۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہر چیز کا کوئی نقطہ ہوتا ہے نا، بنیادی نقطہ، تو یہ 3 گھنٹے رمضان المبارک کی جان ہے، اس کا جو ہے دل ہے، اس کا مغز ہے، اس کی جو ہے روح ہے۔ تو ان 3 گھنٹوں کا خصوصی اہتمام ہو، اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔